باب نمبر 31 باب یہ باب بلا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 2624۔ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا ابن عمر، فدعاه فشهد: لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم۔ عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ صہیب مولا ابی جدعان کے بیٹوں نے 2 کمروں اور ایک 4 دیواری کے متعلق دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صہیب رضی اللہ عنہ کو دیے تھے۔ تو مروان نے کہا تمہارے حق میں اس کی شہادت کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے ان کو بلایا تو انہوں نے شہادت دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 کمرے اور ایک 4 دیواری دی تھی۔ تو مروان نے ان کی شہادت کی بنا پر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فوائد نمبر 1، یہ باب بلا عنوان ہے۔ ایسے ابواب پہلے باب کی فصل کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اس کی مناسبت ہبہ واپس لینے کی ممانعت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ثابت ہونے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو 2 کمرے اور ایک احاطہ ہبہ کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ تفصیل نہیں پوچھی کہ آپ نے ہبہ کرنے کے بعد اسے واپس تو نہیں کر لیا تھا؟ معلوم ہوا کہ ہبہ میں رجوع کا کوئی دخل ہی نہیں، ورنہ وہ یہ بھی پوچھتے۔ فتح الباری۔ یاد رہے کہ حدیث میں حجرہ سے مراد کمرہ نہیں بلکہ احاطہ یا 4 دیواری ہے، اور یہی معنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں مراد ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ دھوپ ان کی 4 دیواری میں ہوتی، اس سے پہلے کہ یعنی دیوار پر چڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 522۔ نمبر 2، صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ اصل میں عرب تھے، لڑکپن میں رومیوں نے ان کے قبیلے پر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا اور ساتھ لے گئے۔ انہوں نے روم ہی میں پرورش پائی، اس لیے ان کی زبان بھی رومی ہو گئی۔ پھر بنو کلب انہیں خرید کر مکہ لے آئے، پھر انہیں عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ یہ اس کے ساتھ ہی رہے یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، اس لیے کشمیہنی کے نسخے میں انہیں مولا بنی جدعان کہا گیا ہے۔ بخاری کے باقی نسخوں میں مولا ابن جدعان ہے، ان کا ذکر اس سے پہلے کتاب البیوع حدیث نمبر 2219 میں گزر چکا ہے۔ نمبر 3، فقال مروان من یشہد لکما۔ مروان بن حکم اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ کے امیر تھے، اس لیے یہ معاملہ ان کی عدالت میں پیش ہوا۔ صہیب رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر میں ہوئی۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ مروان نے اکیلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی شہادت پر کیسے فیصلہ کر دیا جبکہ دعویٰ کے ثبوت کے لیے 2 شہادتیں ضروری ہیں؟ ابن بطال نے تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اموال میں ایک شہادت کے ساتھ مدعی کی قسم پر مدعی کے حق میں فیصلے کی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1712 میں موجود ہے۔ تو مروان نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے ساتھ صہیب رضی اللہ عنہ کی اولاد کی قسم لے کر فیصلہ کیا ہوگا، مگر یہ جواب کمزور ہے کیونکہ قسم کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اصل جواب یہ ہے کہ یہاں صہیب رضی اللہ عنہ کی اولاد ان 2 کمروں اور ایک احاطے کی ملکیت کا دعویٰ کر رہی تھی، مقابلے میں کوئی مدعا علیہ نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خبر پر فیصلہ ہو گیا، کیونکہ ان کی شہادت پر فیصلہ ہوتا تو ایک اور شہادت کی ضرورت تھی۔ یہاں مقصد صرف حقیقت حال معلوم کرنا تھا جس کی تائید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خبر سے ہو گئی۔ فتح الباری۔ یہاں خبر پر شہادت کا لفظ بولا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے امرات العزیز کے دعویٰ کے متعلق فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، سورہ یوسف آیت نمبر 26۔